اللہ رب العزت فرماتا ہے آج تمہارے اس دین کی میں نے تکمیل کر دی ہے جو دین حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اب وہ پورا ہو گیا مشن، اور اب میں اسی اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اب دین میں کسی بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، نہ ثواب کی نیت سے اور نہ غیر ثواب کی نیت سے۔ نبی کے علاوہ کسی بھی شخصیت کی بات کو نبی سے آگے رکھنے کی کوشش کرنا یہ غارت گر دین و ایمان ہے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، اور وارننگ دیتی ہے اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس اسلامی عالمی کانفرنس میں جس کا بنیادی موضوع ہے اسلام انسانیت کا حل، اس میں آپ آج کی اس نشست میں جن شیخ سے سننے جا رہے ہیں وہ ہیں مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ آپ کے سامنے تکمیل دین، معنی، مفہوم اور تقاضے پر خطاب فرمائیں گے۔ مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، آپ ہندوستان کے ایک مشہور 15 روزہ جریدہ ترجمان کے ایڈیٹر رہے ہیں، اور آپ بحیثیت نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دہلی میں کئی سالوں تک اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کا اسلوب بڑا ہی سہل ہے، آپ ان سے سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دین کو سمجھانے اور دین کے مسائل بیان کرنے میں ان کو ایک خاص ملکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ ہندوستان کے مختلف پروگراموں میں اور مختلف کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت فرماتے رہتے ہیں، عوام سے براہ راست آپ کا تعلق ہے، آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اور ہندوستان کے بہت ہی مشہور اور مقبول مقرر کی حیثیت سے آپ جانے جاتے ہیں۔ فی الحال آپ کا قیام دہلی میں ہے اور آپ کی مشغولیت دعوتی، دینی اور موضوعی ہے، اور آپ مختلف ضرورت کے موضوعات کو قلم بند بھی کرتے ہیں اور عوام الناس کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں۔ ہم مولانا محترم سے بسط احترام گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو تکمیل دین، معنی، مفہوم اور تقاضے کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ برادران اسلام، دینی بھائیو، آج کی اس مجلس کا ہمارا موضوع ہے تکمیل دین، معنی، مفہوم اور تقاضے۔
اس ساری کائنات میں جتنے دین دھرم آسمانی غیر آسمانی پائے جاتے ہیں، کسی دین کے پاس آسمانی سرٹیفکیٹ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ دین مکمل ہے سوائے اسلام کے، اور اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے بندوں کی ہدایت کے لیے شروع کیا تھا، اور نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل فرمائی ہے۔ یہ ایک طویل عرصہ جو انسانیت نے گزارا ہے، ہر زمانے میں اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانی ہدایتیں آتی رہی، اور اس زمانے کے حالات، انسانی ضروریات، ان کے مسائل، ان کی مشکلات، اللہ رب العزت کی عبادت اور انسان کا اپنے رب سے بھٹک جانا، ان تمام چیزوں کی نشاندہی کر کے ان کو راہ راست پر لگانے کا کام ہوتا رہا۔ جب نبی وقت کے چلے جانے کے بعد کی امت کسی گمراہی کا شکار ہوئی تو اللہ رب العزت نے ایک نبی بھیجا۔ نبی آئے، بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر ایسے آئے جنہوں نے بہت کوششیں کی، بے شمار کوششوں کے باوجود ان کی بات امت کے دل میں گھر نہیں کر سکی، دل بنجر ہو گئے تھے، نبی کی بات قبول کرنے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ انبیاء کرام نے دعوت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی قصور نہیں کیا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن میں دعوت دی، رات کو دعوت دی، صبح کو بلایا، شام کو پکارا، لیکن میری اس ساری تگ و دو جد و جہد کا حاصل مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مزید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، میری بات نہیں سن رہے۔ یہ ایک نبی کا، اور کون سے نبی کا، جس نے اس دنیا میں 950 سال دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ 1-2 سال نہیں، 10-20 نہیں، 150 نہیں، 950 سال۔ اللہ اکبر، کتنی لمبی مدت گزاری، لیکن صرف چند لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ اسلام کے دعات میں ایک لمبی زندگی گزارنے والے ایک نبی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا۔ دین چلا، اور چلتے چلتے ہمارے زمانے تک پہنچا۔ آج سے کچھ کم 1500 سال پہلے انسانیت اپنی ذہنی، جسمانی اور تمام طرح کی صلاحیتوں میں اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان کو پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں تھا، عمارتیں بنانے کا سلیقہ نہیں تھا، تعلیم و تربیت کا کوئی گیان نہیں تھا۔ آج ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان زمین پہ رہ رہا ہے اور آسمان پر، مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ بعض وقت
ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک شیطانی وسوسہ اور شبہ ہے، یہ کہنا کہ دین مکمل ہو گیا، اب سے پہلے کے جتنے دین آ گئے وہ منسوخ ہو گئے، کسی نئے دین کے آنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے، اتنے لمبے زمانے تک ہم یہ کہتے رہے کہ ایک زمانہ گزرا، لوگوں کی حالت دینی فکری گمراہی سے دوچار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیا، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ تاکہ مستحکم ہو ایمان، روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ اتنے لمبے زمانے تک ہم یہ کہتے رہے کہ ایک زمانہ گزرا، لوگوں کی حالت دینی فکری گمراہی سے دوچار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیا، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ عجیب بات ہے، ایسا کیوں؟ تو بھائیو ایسا اس لیے، ایک بچہ زمین پر آنے کے بعد سے پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے والدین اس کی جسامت کے اعتبار سے لباس سلواتے ہیں۔ 2-4 سال میں وہ اور بڑا ہو جاتا ہے، اب وہ 1 سال والا لباس اس کے لیے مناسب نہیں رہتا۔ 7 سال کے بعد جب وہ 8-9 سال کا ہوتا ہے تو لباس پھر تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عمر کے ایک خاص حصے تک 35-40 سال کا آدمی جب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے انتہائی عروج پر ہوتا ہے، ذہنی صلاحیتیں پختہ ہو جاتی ہیں، جسم میں بڑھوار ختم ہو جاتی ہے، اور اب اس کے سورج کا ڈھلان شروع ہوتا ہے۔ اب جو لباس اس نے پہنا، جو لباس اس نے استعمال کیا، اب وہی لباس اس کے آخر تک چلا جاتا ہے، مزید کسی لباس کی ضرورت نہیں رہتی۔ پرانا لباس اس کے لیے مناسب نہیں رہتا، مزید کی ضرورت باقی نہیں رہتی،
یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کو اس کے عروج کے زمانے میں جس آسمانی ہدایت سے سرفراز فرمایا، اب اس کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت باقی نہیں. پرانے ادیان انسان کے لیے مناسب نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ 7-8 سال کی عمر میں جو لباس وہ پہنتا تھا، اب اس کو آپ جوانی اور بڑھاپے میں پہنائیں گے تو لباس پھٹ جائے گا، اس کی ضرورتیں پوری کرنے سے قاصر رہے گا اور کسی طرح اس کے لیے مناسب نہ ہوگا. اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 3 باتیں فرمائیں. آج الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے اس دین کی میں نے تکمیل کر دی ہے جو دین حضرت آدم سے شروع ہوا تھا. جو ہدایت اس زمانے سے شروع ہوئی تھی انسانوں کے لیے، آج اس کی تکمیل ہو گئی، اب وہ پورا ہو گیا مشن. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمت رحمت ہدایت جو برابر جاری تھی اس کا اتمام ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب میں اسی اسلام سے بے اعتبار دین کے راضی اور خوش ہو گیا. 3 چیزیں فرمائی ہیں. دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اور اب اللہ رب العزت جس دین کے مطابق کی ہوئی عبادات سے راضی ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ و دیگر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں، کتاب التفسیر میں اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک روایت ذکر فرمائی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے، خوشی منانے کا ایک ذریعہ قرار دیتے، تہوار بنا لیتے اس کو، اور ہر سال اس پر خوشی منایا کرتے. تو آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم. یہ اتنی بڑی سرفرازی ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ کسی طرح بھولنے کے لائق نہیں ہے. دنیا کے کسی دین کو یہ چیز نہیں ملی، نہ اہل کتاب کو نہ غیر اہل کتاب کو. تمہیں اے مسلمانوں یہ چیز اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری بات مناسب ہے، میں جانتا ہوں یہ آیت کریمہ کب، کہاں، کس جگہ، کس دن نازل ہوئی. اور پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفات اور مزدلفہ کے بیچ میں، اور وہ اس زمانے کے اعتبار سے عرب میں، بلکہ اگر اور بھی اس کو وسعت دی جائے تو کہیں بھی اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا تھا، اور وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. اس کو جواب دیا کہ اس کو اللہ رب العزت نے خود انتظام اس کا فرمایا، ہم کو الگ سے اس کے لیے تہوار اور خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایسے دن میں اس کو نازل فرمایا کہ مسلمان ہر سال اس تاریخ میں وہاں جمع ہوتے ہیں. کیا سمجھ عطا فرمائی تھی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو، کتنا مناسب جواب دیا. تکمیل دین، دین مکمل ہو گیا. مکمل کس کو کہتے ہیں؟
مکمل کا معنی ہوتا ہے کہ اس میں اب مزید گنجائش نہیں رہی بڑھانے کی. اور ایک اور بات، اس میں کوئی چیز کم نہیں ہے، پورا ہے. وہ ایک گلاس ہے، ہم اس کو پانی سے بھر دیں اور اگر 2 بوند بھی اس میں ڈالیں تو وہ 2 بوند نکل کر باہر چلی جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ گلاس بھرا ہوا ہے، اس میں 2 بوند کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور اگر 2 بوند اس میں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گلاس بھرا ہوا نہیں تھا، اس میں 2 بوند کی گنجائش تھی. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں گنجائش نہیں ہے ایک مسئلے کی بھی. دنیا کا کوئی آدمی کتنا ہی بڑا فلاسفر ہو، کتنا ہی بڑا دانشور ہو، اس دین میں اپنی طرف سے کوئی بات دینی بتا کر اضافہ کرے تو دین اس کا انکار کر دیتا ہے، دین اس کو قبول نہیں کرتا. دین کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہماری آنکھ. یہ آنکھ جتنی نازک ہے، جتنی قیمتی ہے اور جتنی اس کی اہمیت ہے، اس سے زیادہ اہمیت دین کی ہے. آج دنیا میں سونا بہت مہنگا ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیرے، جواہرات اور دوسری دھاتیں آج دنیا نے دریافت کر رکھی ہیں. اور کو چھوڑیے، سونا تو سبھی جانتے ہیں. اگر کسی کی آنکھ میں سونے کا ایک ذرہ، سونے کا کوئی ٹکڑا چلا جائے تو کیا ہماری آنکھ اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ بھائی یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، سونا ہے، رہنے دو؟ یا آنکھ درد کے مارے بے چین کر دیتی ہے؟ آدمی اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک کہ وہ چیز، وہ ٹکڑا، وہ ذرہ آنکھ سے دور نہ کر دیا جائے. جب وہ دور ہوگا، نکال دیا جائے گا، تبھی آنکھ کو چین نصیب ہوگا. دین کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اہم اور اس سے بھی زیادہ حساس ہے. دین بھی کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. جو چیز اپنی طرف سے لوگ دنیا والے بڑھاتے ہیں دین کے نام پر، دین ان کو رد کر دیتا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی چیز داخل کرے ما لیس منہ، جو دین کی نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے. اس کو دین فوراً نکال کر پھینک دیتا ہے. دین اس کو قبول نہیں کرتا، دین اس کو پسند نہیں کرتا، دین کے ساتھ وہ چیز چل نہیں پاتی، وہ مردود ہے. اللہ رب العزت کے یہاں سے بھی، رسول کے دربار سے بھی اور قرآن و سنت کے دربار سے بھی، دین کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ معنی ہے دین کی تکمیل کا، دین مکمل ہو گیا ہے. یہ معنی ہے کہ دین میں اب اضافے کی گنجائش قطعاً نہیں ہے اور نہ دین سے کچھ کم کرنے کی گنجائش ہے. کوئی آدمی یوں کہے کہ ہم دین میں سے فلاں چیز نکال دیں، کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے اعتبار سے اب یہ چل نہیں رہی ہے، تو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، جیسے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دین میں کچھ اضافہ کرے. یہ 2 باتیں سرسری طور پر میں نے آپ کو بتلائیں کہ معنی کیا ہے اس کا اور مفہوم کیا ہے دین کی تکمیل کا، کہ دین مکمل ہو گیا ہے. اب دین میں کسی بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، نہ ثواب کی نیت سے اور نہ غیر ثواب کی نیت سے. کبھی کبھی ایک شبہ ہوتا ہے، بعض حضرات کے دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ آپ کی ٹوپی، یہ آپ کی شیروانی، یہ لاؤڈ سپیکر، یہ مائک، یہ چیزیں بھی رسول اکرم کے زمانے میں نہیں تھیں، آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟
یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی دین نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑو. تو ایک بات، دین مکمل ہوا ہے، دنیاوی ایجادات کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. دین کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اب ایجادات نہیں ہوں گی، ضرورتیں نہیں ہوں گی، انسان لباس تراش خراش میں شرعی ہدایتوں کے مطابق لباس نہیں پہن سکتا ہے، ایسا کہیں نہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی ایسی ایسی چیزیں ہم پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے.